اچھا ADHD کی دوائیاں جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہیں دو قسم کی ہوتی ہیں، اسٹیمولنٹ ہوتی ہیں اور نان اسٹیمولنٹ ہوتی ہیں۔ تو اسٹیمولنٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ریٹلن پاکستان میں اویلیبل ہے یا میتھلفینیڈیٹ کے نام سے، تو ان دوائیوں کا اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ فوراً اثر کرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن ان کی جو خاص بات ہوتی ہے کہ یہ دوائیاں اس کی جو خوراک ہوتی ہے وہ بچہ یا بچی جو اس کی ویٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا 60 کلو گرام کا وزن ہے تو یہاں پہ تو ہم اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ 0.5 ملی گرام ٹو اپ ٹو 1.5 ملی گرام پر کلو گرام۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا 60 کلو گرام ہے تو ڈوز رینج وہ 30 ملی گرام سے آپ یوں سمجھ لیں کہ 60 70 80 ملی گرام تک جا سکتی ہے۔ عام طور پر ہم جاتے نہیں اتنا زیادہ، لیکن یہ ڈوز رینج ہوتی ہے۔ تو اس میں تو ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہم لو ڈوز سے شروع کریں، بے شک کوئی بڑا بچہ بھی ہے ہمیشہ 5 ملی گرام 10 ملی گرام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اور US میں تو ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ شارٹ ایکٹنگ ہوتی ہیں کہ جو کچھ گھنٹے کے لیے باڈی میں رہتی ہیں، جو پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں، اور ایک لانگ ایکٹنگ ہوتی ہیں جو لمبے عرصے کے لیے 6 سے 8 گھنٹے یا بعض دفعہ اس سے لمبے عرصے کے لیے بھی رہتی ہیں۔ تو پاکستان میں کیونکہ ہمارے پاس لانگر ایکٹنگ ہے نہیں ہے، تو جو دوائیاں اویلیبل ہیں ریٹلن جو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تقریباً جس باڈی میں رہتی ہے اور اس کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو عام طور پر بچے کو وہ دن میں 2 دفعہ بھی لینی پڑتی ہیں۔ تو آپ بہت تھوڑی ڈوز سے اس کو شروع کرواتے ہو، جس طرح میں نے آپ کو بتایا 5 ملی گرام سے، اور پھر آپ ہر ہفتے اس کی جو ہے نا وہ ڈوز بڑھاتے ہو، اور اس میں پھر آپ یہ دیکھتے ہو کہ آپ جب دوائی وہ صبح لیتے ہو تو جس سے میں نے پہلے بتایا کہ اس کا اثر 2 سے 3 بعض 3 سے 4 گھنٹے رہتا ہے۔ تو آپ اس کے حساب سے والدین سے پوچھتے ہو کہ جو صبح کے جو 3 سے 4 گھنٹے ہیں اس میں علامات بہتر ہوئی ہیں، اور اس میں جب علامات بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پر بچے کا وہ توجہ بہتر ہو جاتی ہے، اس کی اٹینشن بہتر ہو جاتی ہے، وہ چیزوں پہ اتنا جلدی بور نہیں ہوتا، اتنا جلدی وہ اریٹیٹ نہیں ہوتا، آرام سے بیٹھ جاتا ہے، تو جب وہ چیزیں صبح کی بہتر ہو جاتی ہیں تو جس طرح کیونکہ دوپہر میں تو اس دوائی کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو عام طور پر پھر آپ کو دوپہر میں دوبارہ جو ہے وہ بعض دفعہ تھوڑی خوراک دینی پڑتی ہے تاکہ وہ اگر دوپہر کی علامات جو ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں۔ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ بچے دوائی صبح میں لیتے ہیں جس کا اثر شام تک ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو بچہ جب گھر آتا ہے اسکول سے تو وہ ہوم ورک کرتا ہے تو وہ اپنی توجہ نہیں دے پاتا، اسی طرح بور ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے نا اس میں چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ تو والدین اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ دوائی تو اثر نہیں کر رہی، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوائی تو اثر کر رہی ہے لیکن اس کا اثر تو ہے ہی 3-4 گھنٹے، تو جب اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو پھر شام کو وہ دوبارہ جو اس کی ADHD کی علامات ہے واپس آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ بھی اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں والدین سے کہ دوائی کا اثر کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور جب ختم ہوتا ہے اس وقت بچے کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یا تو صبح کی آپ کو ڈوز بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ کو دوپہر میں کوئی دوائی استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔